اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ حضرت سید الشہداء کی زیارت کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں آپ سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج جن روایات کا میں نے انتخاب کیا ہے، پہلی روایت کا عنوان ہے زائر حسین پر خداوند متعال کی خاص عنایت، یعنی خداوند متعال جس بندے کے لیے خیر اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس بندے کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور حسین ابن علی کی زیارت کی محبت اس کے دل میں خداوند متعال ڈال دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 496 پر درج ہے۔ امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، من اراد اللہ بہ الخیر، یعنی اللہ تعالی جس شخص کے لیے خیر اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، تو اللہ اس کے دل میں حسین ابن علی کی اور حسین ابن علی کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ پھر حدیث میں ہے، وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ السُّوءَ قَذَفَ فِي قَلْبِهِ بُغْضَ الْحُسَيْنِ وَبُغْضَ زِيَارَتِهِ، اور خداوند متعال جس بندے کے لیے خیر کو مد نظر نہیں رکھتا، اس بندے کے دل میں حسین ابن علی کا بغض ڈال دیتا ہے اور حسین ابن علی کی زیارت کا بغض اس کے قلب میں ڈال دیتا ہے۔ تو عزیزان دیکھیں، زائر حسینی پر خداوند متعال کی ایک خاص عنایت ہے، یعنی خداوند متعال جس بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، اس کے قلب میں زیارت کی محبت اور حسین ابن علی کا عشق ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جس بندے کو یہ زیارت نصیب نہ ہو، یا جس بندے کے دل میں حسین ابن علی کے لیے محبت نہ ہو، عشق نہ ہو، عقیدت نہ ہو، ارادت نہ ہو، اور حسین ابن علی کی اس تربت پر جس پہ حسین ابن علی نے شہادت پائی اور حسین ابن علی کا خون اس تربت میں شامل ہوا، جو شخص اس تربت پر اپنی جبین نہیں رکھتا اور حسین ابن علی کی اس شہادت والی زمین پر سر رکھ کر خداوند متعال کی تسبیح اور تقدیس نہیں کرتا، اس شخص کے دل میں حسین ابن علی کی محبت نہیں ہے، گویا کہ خداوند متعال اس شخص سے نا امید ہو چکا ہے۔ خداوند متعال اس بندے کے لیے اب خیر کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو عزیزان، ہم اپنے آپ کو حسین ابن علی سے دور کیوں کریں؟ جس قدر ہم حسین ابن علی سے اپنے آپ کو دور کریں گے، اس قدر ہم خداوند متعال اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کی نظروں سے گرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے دل کو حسین ابن علی کے ایسے قریب کریں کہ خود خداوند متعال اور حضرات اہل بیت علیہم السلام آپ کی اس محبت اور اس تڑپ کو دیکھ کر آپ کے دل میں حسین ابن علی کی محبت میں مزید اضافہ کریں، اور آپ حسین ابن علی کے مرکز اطہر کی اور نورانی مرکز کی جا کر زیارت کریں، اور حسین ابن علی کے نورانی حرم میں جا کر حسین ابن علی سے بیعت کریں اور عہد کریں کہ جن اعلیٰ اہداف اور اقدار کے لیے آپ نے اس سرزمین پر، اس بحر بیابان پر پانی کے قریب آپ نے پیاسی حالت میں شہادت پائی، ہم اس ہدف کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے وجود میں اس خاکی پیکر میں جب تک جان ہے، ہم آپ کے ہدف پر آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے فرزند حضرت بقیت اللہ کے ہدف میں اور ان کے ظہور کی تعجیل میں ہم کوششیں کرتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے۔ تو عزیزان، حضرت حسین ابن علی کی زیارت کی بہت فضیلت ہے، اس قدر فضیلت ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ حسین ابن علی کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، تو انسان شوق زیارت میں خود کو مار دے، یعنی انسان مر جائے، خودکشی نہ کرے، شوق زیارت میں مر جائے، بسا اوقات حسرت زیارت میں مر جائے کہ میں حسین ابن علی کے حرم کی طرف کیوں نہیں جا سکتا، میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس
جو ہے وہ اسباب مہیا نہیں ہے، لیکن محبت حسین تو ہے، تڑپ حسین تو ہے۔ اس تڑپ کی وجہ سے، اس شوق زیارت کی وجہ سے انسان شوق زیارت میں اور حرم کی طرف نہ جانے کی حسرت کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث نقل ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لماتوا شوقا، یعنی اگر انسان کو یہ علم ہو جائے کہ حسین ابن علی کی زیارت کی کیا فضیلت ہے تو وہ شوق زیارت میں مر جائیں۔ وتقطعت انفسهم علیہ حسرات، اور زیارت کے شوق میں ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر جائے۔ اب ان کی روح اس جسم میں قرار نہیں رکھتی ہے، تڑپ رہی ہے کہ کسی طرح سے جسم اگر نہیں جا سکتا تو یہ روح پرواز کر کے حسین ابن علی کے حائر میں اور حرم میں جا کر پہنچ جائے اور نزدیک سے حسین ابن علی کے پاس جا کر کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور جا کر حسین ابن علی کو ان کے اصحاب، ان کے آوان، ان کے عزیزان کی شہادت کا پرسہ دے اور حسین ابن علی سے تجدید عہد کرے کہ کاش میں کربلا کے میدان میں ہوتا، جو نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کرتا، اب جب کہ میں کربلا میں نہیں ہوں اور زندہ ہوں تو میں آپ کے فرزند حضرت بقیت اللہ کے لیے قربانی دوں گا اور ان کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کروں گا، اور جب تک حضرت بقیت اللہ کا ظہور نہیں ہوتا میں ان کے ظہور کے لیے آمادگی کروں گا، دوسرے مومنین کو حسین ابن علی کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ وہ بھی حسینی ہو جائیں اور حسین ابن علی کے حرم اطہر کی طرف جائیں۔ یہاں شوق زیارت اور موت سے متعلق میں آپ کی خدمت میں ایک حکایت نقل کرتا ہوں کہ جو دقیق اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، البتہ منبع مجھے اس کا معلوم ہے۔ ایک ہندوستان کا زائر حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا میں مشرف ہوتا ہے اور 6 ماہ تک وہ کربلا میں رہتا ہے، لیکن حضرت حسین ابن علی کے حرم میں نہیں جاتا۔ ہر روز دن میں متعدد مرتبہ اپنے گھر کی یا اپنے ہوٹل کی چھت پر جا کر حرم کی طرف منہ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہتا ہے اور حضرت حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہے، لیکن حرم کی طرف نہیں جاتا۔ اب جب وہاں کے عالم کو، وہاں کے نقیب کو علم ہوتا ہے کہ ایک ایسا ہندوستانی زائر ہے جو آ کر زیارت کر رہا ہے اور دور سے زیارت کر رہا ہے، جو دور سے زیارت کرنے والوں کے آداب ہیں ان کو بجا لاتا ہے لیکن حرم نہیں آتا، تو یہ نقیب، یہ عالم، یہ بزرگوار اس زائر کے پاس جاتے ہیں اور اس ہندوستانی زائر سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو زیارت آپ انجام دے رہے ہیں یہ زیارت من بعید ہے، یعنی دور سے زیارت کرنے والی ہے۔ آپ جب حرم کے قریب ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں اور حائر حسینی کے اندر داخل ہوں اور حضرت سید الشہداء کی ذریعے اقدس کا بوسہ لیں اور وہاں جا کر حضرت سید الشہداء کو سلام کریں۔ یہ زائر ہندوستانی اس عالم سے کہتا ہے کہ آپ مجھے حرم جانے کی ترغیب نہ دلائیں، آپ کو میں اس کے عوض میں دنیا کا تمام مال و متاع جو میرے پاس ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے ترغیب نہ دلائیں، مجبور نہ کریں کہ میں حسین ابن علی کی زیارت کے لیے حرم کی طرف جاؤں، یہیں سے میں زیارت کر رہا ہوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ عالم تھوڑا ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں آپ سے دنیا کا مال و متاع لینے کے لیے تو نہیں آیا ہوں، میں آپ کو امر بالمعروف کرنے کے لیے آیا ہوں اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معروف یہی ہے کہ آپ سید الشہداء کے حرم میں جائیں اور منکر یہی ہے کہ آپ اس زیارت کو یہاں سے ترک کریں، کیونکہ یہ زیارت بعید کی زیارت ہے اور آپ اس وقت قریب ہیں تو قریب کی زیارت کو بجا لائیں۔ تو جب عالم کا اصرار بڑھ جاتا ہے تو یہ ہندوستانی زائر اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، جا کر غسل کرتا ہے، پاکیزہ لباس پہنتا ہے اور اس عالم کی مشیت میں اور ہمراہی میں حضرت سید الشہداء کے حرم اقدس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہ عالم نقل کرتے ہیں کہ جوں جوں یہ زائر
حضرت سید الشہداء کے مرکز اطہر کے قریب پہنچتا ہے، اس کے بدن میں کپ کپی اور لرزہ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی حرم حضرت سید الشہداء کے دروازے پر پہنچتا ہے تو خود کو دروازے پہ گرا دیتا ہے اور بوسہ دیتا ہے، اور نہایت ہی عقیدت سے یہ حضرت سید الشہداء کے حرم میں صحن کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کی ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے کہ جو عالم نقل کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی آج تک ایسی کیفیت کسی کی مشاہدہ نہیں کی۔ جب یہ شخص دیواروں کا، دروازوں کا بوسہ لیتے ہوئے حضرت سید الشہداء کی ذریعہ اطہر کے قریب پہنچتا ہے تو فقط ایک جملہ اس کے منہ سے جاری ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین ابن علی ذوالجناح سے گرے؟ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین ابن علی کا سر اقدس ان کے بدن سے جدا کر دیا گیا؟ یہ کہتا ہے اور دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے۔ اب جب اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ نہیں اٹھتا، اس کی روح اس کے بدن اطہر سے پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ شوق زیارت حضرت سید الشہداء کا، یہ ہے وہ معرفت زیارت کہ جو روایات میں ذکر ہے کہ جو شخص حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے حسین ابن علی کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان، انسان اپنے اندر ایک ایسی کیفیت کو ایجاد کرے کہ وہ واقعاً زائر حسینی شمار ہو۔ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آداب زیارت کو نقل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت سید الشہداء کی زیارت کی عظمت اور فضیلت پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔